تو کبھی بھی یہ تعلیم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. آج ہمیں بہت سخت ضرورت ہے اس مسئلے کی. بعض دفعہ ہم انتظار میں ہوتے ہیں کہ نیکی کریں گے تو بڑی ساری کریں گے، نہ موقع ملتا ہے اور زندگی گزر جاتی ہے. کبھی بھی کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑ نہیں دینا. اللہ کے ہاں وہ نیکی بہت بڑی ہے جس پر بخشش ہو جائے. کبھی کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کرتے نہ چلے جانا، اس لیے کہ وہ گناہ بہت بڑا ہے جس پر پکڑ ہو جائے. حدیث پاک کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت بہت عبادت کرنے والی، تہجد گزار، روزہ رکھنے والی، ایک بلی اس نے پالی ہوئی تھی. اس بلی کو خود بھی نہیں کھلایا، اس کو چھوڑا بھی نہیں تاکہ وہ خود اپنا پیٹ بھر لے. بھوک کی حالت میں بلی مر گئی. خسرت الدنیا والآخرہ، اللہ نے اس کی ساری عبادت غارت کر دی، جہنم میں پھینک دیا اس کو. کون سا گناہ، کون سی بدی پکڑ کا سبب بن جائے؟ ڈرتے رہنا چاہیے ہر گناہ سے، ہر نیکی کرتے چلے جائیں اور ہر گناہ سے بچتے چلے جائیں. یہ تعلیم ہے رسول پاک علیہ السلام کی. حضرت شیخ ابو عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ بزرگ ہیں جو پیر ہیں جنید بغدادی اور شبلی کے بھی. ان کو 30,000 حدیثیں یاد تھیں. 12,000 مرید تھے ان کے، اور مرید بھی کوئی عام بندوں جیسے نہیں، جنید بغدادی جیسے مرید. حضرت امام شبلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا واقعہ بڑی تفصیل سے، واقعہ تو بہت لمبا ہے، بڑی تفصیل سے بیان فرماتے ہیں کہ ہم سفر کے اندر تھے. سفر کے اندر جاتے جاتے ایک ایسی بستی پر گزر ہوا کہ وہاں عیسائیوں کی بستی تھی، اور اس کے بعد ہمارے شیخ کی حالت بدل گئی اور یہ سر جھکا کر بیٹھ گئے. ہم نے 3 دن انتظار کیا. 3 دنوں کے بعد ہمارے شیخ کہنے لگے تم جاؤ، میرا دل میرے قابو میں نہیں ہے. ہمیں روانہ کر دیا، اور اس کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ انہوں نے ایک عیسائی لڑکی سے شادی کر دی، اور وہی عصا جس کو ہاتھ میں لے کر خطبہ دیتے تھے، اس عصا کو لے کر جنگل میں سور چلاتے ہیں. ایک زمانہ گزر گیا، مرید ختم ہو گئے، خانقاہیں بے آباد ہو گئیں. روتے روتے ہمارا برا حال ہو گیا کہ اے اللہ یہ کیا ہوا سارا کچھ. ایک عرصے کے بعد امام شبلی فرماتے ہیں کہ ہم نے ارادہ کیا کہ اپنے پیر کی خبر تو لیں. جا کر دیکھا سور چر رہے ہیں اور یہ کھڑے ہیں. کہا شیخ آپ کو تو قرآن یاد تھا، کوئی یاد ہے آیت شریفہ؟ کہا ایک آیت یاد رہ گئی، من یہن اللہ فما لہ من مکرم، جس کو اللہ رسوا کرے اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا. یہ آیت یاد ہے؟ کہا 30,000 حدیثیں یاد تھیں، کوئی حدیث یاد ہے؟ کہا ہاں ایک حدیث یاد ہے، من بدل دینہ فاقتلوہ، جو اپنے دین کو بدل دے اس کو قتل کر دو. یہ حدیث یاد ہے. فرمایا کیا ہو گیا؟ کہا مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہوا. ساری نورانیت ختم، سارا قرآن دل سے نکل گیا، سارا حدیث کا ذخیرہ ختم ہو گیا، سارے انوارات ختم ہو گئے. اور اس کے بعد شیخ امام شبلی فرماتے ہیں کہ ہم روتے ہوئے واپس آئے. تھوڑے عرصے گزرے تھے، آگے دیکھا کہ ہم نے شیخ بڑے اچھے کپڑے پہنے ہوئے سامنے موجود ہیں. اللہ نے توبہ قبول کی، اللہ نے واپس سارا علم، سارے انوارات دیے. اور جب ہم نے پوچھا کہ یہ ہوا کیا تھا، تو شیخ ابو عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب ہم اس بستی میں داخل ہوئے تو مجھے تکبر پیدا ہوا کہ ہم بہت اونچے بڑے افضل بندے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں. یہ دیکھو کوئی چرچ کے اندر بیٹھا ہے، کوئی بت کے سامنے اپنا سر جھکائے ہوئے. کتنے نکمے اور کتنے ایسے لوگ ہیں. اپنے آپ پر فخر پیدا ہوا. اسی وقت مجھے آواز آئی، اللہ فرمانے لگے کہ یہ تو ہم تمہیں دیتے ہیں، تمہارا کمال تھوڑی ہے، دیکھو ابھی دکھاتے ہیں. کس گناہ پر کب پکڑ ہو جائے، کس گناہ پر کب پکڑ ہو جائے. کبھی بھی گناہ کو ہلکا سمجھ کر اختیار نہیں کرنا، اور کبھی کسی نیکی کو ہلکا سمجھ کر چھوڑ نہیں دینا. وہ نیکی بہت بڑی نیکی ہے جو قبول ہو جائے، وہ گناہ بہت بڑا گناہ ہے جس پر پکڑ ہو جائے. حجاج ابن یوسف اس امت کا بہت بڑا ظالم ہے. 1,20,000 کو قتل کیا، جس میں صحابہ ہیں، تابعین ہیں، بڑے بڑے نیک صلحاء عابد زاہد قسم کے لوگوں کو قتل کیا ہے. 1,20,000 کو قید خانہ بنایا.
اور قید خانے کے اندر جو بیچارے اندر ہی مر گئے ان کی تعداد 50,000 مرد اور 30,000 عورتیں ہیں۔ قید خانے کی چھت نہیں تھی تاکہ بارش سے سردی سے کوئی نہ بچ سکے، لوگ چیختے چلاتے تھے اور یہ ہنستا تھا۔ بہت بڑا ظالم، بڑوں بڑوں کو قتل کرنے والا، اخیر کے اندر حضرت سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کو قتل کیا۔ ان کے قتل کا لمبا چوڑا قصہ ہے، اور جب اس کے بعد پھر کسی اور کو قتل نہیں کر سکا، حضرت حسن بصری نے ان کے لیے بد دعا دی اور چند دنوں کے بعد یہ ختم ہو گیا۔ کسی نے خواب میں حجاج ابن یوسف کو دیکھا کہ اللہ نے کیا معاملہ کیا، کہا جتنے میں نے قتل کیے تھے ہر ایک کے بدلے مجھے قتل کیا گیا، سزائے موت میرے لیے تجویز کی گئی، اور سعید ابن جبیر کی باری آئی تو مجھے 70 دفعہ ان کے بدلے میں قتل کیا گیا، پھر زندہ کیا جاتا، پھر قتل کیا جاتا، پھر زندہ کیا جاتا، پھر قتل کیا جاتا۔ کسی نے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے یہ مسئلہ پوچھا کہ جی یہ عجیب سی بات ہے، بڑے بڑے صحابہ کو قتل کیا ہے، صحابہ کے بدلے میں ایک دفعہ قتل کیا گیا، اور سعید ابن جبیر جو صحابی بھی نہیں ہیں تابعین میں سے ہیں ان کے بدلے میں 70 دفعہ قتل کیا گیا۔ اس سے تو بظاہر یہ پتہ چلتا ہے کہ سعید ابن جبیر کا مقام اور مرتبہ صحابہ سے بھی اونچا۔ امام احمد ابن حنبل نے فرمایا کہ نہیں، ساری دنیا کے اولیاء اللہ اکٹھے ہو جائیں تو ایک صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے۔ سعید ابن جبیر کے بدلے میں جو 70 دفعہ قتل کیا گیا اس کی وجہ یہ تھی کہ جب صحابہ میں سے کسی کو قتل کیا تو زمین نیک لوگوں سے بھری ہوئی تھی، تقوی والے موجود تھے، عبادت والے موجود تھے، علم پھیلانے والے موجود تھے، علم سمجھانے والے موجود تھے، حدیث پڑھانے والے موجود تھے، قرآن سکھانے والے موجود تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی عام کرنے والے بہت موجود تھے۔ ان کے قتل سے زمین پر اتنا نقصان نہیں ہوا، اس لیے کہ جب سعید ابن جبیر کو قتل کیا ان کے قتل سے نقصان بہت ہوا۔ ایسے وقت میں قتل کیا کہ ان کے تقوی کی وجہ سے بہت سارے فیصلے سے یہ امت محروم ہو گئی، مدرسے بند ہو گئے، پڑھنے پڑھانے کا نظام، اس لیے کہ وہ ایسے وقت میں جبکہ بڑی شدید قسم کی ضرورت تھی سعید ابن جبیر کی پوری امت کو، ایسے وقت میں قتل کیا ہے، لہٰذا امت کا نقصان بہت ہوا۔ اس وجہ سے اللہ پاک نے 70 دفعہ ان کے بدلے میں حجاج ابن یوسف کو سزا دی۔ صرف یہ نہیں دیکھا جاتا کہ گناہ کیا ہے، بعض دفعہ اللہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس گناہ کا نقصان کتنا ہوا۔ صرف یہ نہیں دیکھا جاتا کہ نیکی ہے، کبھی اللہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس نیکی کی وجہ سے فائدہ کتنا ہوا۔ اسی وجہ سے رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، کہ جس وقت میری امت میں بگاڑ عام ہو جائے، لوگ سنتوں کا مذاق اڑانے والے ہوں، سنتوں کو چھوڑ دینا آسان ہو جائے، مسلمان بھی ہے سنت چھوڑنا بات ہی کوئی نہیں۔ آج ہماری زندگی سب کی سب اس پر پوری کی پوری گواہ ہے۔ آج میرے آپ کے لیے سنت تو سنت، فرائض کو چھوڑنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کسی بھی بڑے سے بڑے حرام کا ارتکاب کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، حرام دیکھنا کوئی مسئلہ نہیں، حرام کھانا کوئی مسئلہ نہیں۔ آج ہماری حالت ایسی ہے، کسی زمانے میں اس امت کے اندر بہت بڑی مصیبت سمجھی جاتی تھی کہ ایک آدمی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام بھی لے اور آپ کی سنت کو بھی چھوڑ دے۔ فساد کا زمانہ، من تمسک بسنتی عند فساد امتی، جب میری امت کے اندر بگاڑ عام ہو جائے، دین کا مذاق اڑایا جائے، دین کو چھوڑ دینا آسان ہو، سنتوں کو گھروں سے نکال دیا جائے، ایسے وقت میں جو آدمی میری ایک سنت کے ساتھ چمٹ جائے گا، تمسک چمٹ جائے گا، میں نے نہیں چھوڑنا اس سنت کو، میری گردن اتارتے ہو اتار دو، جو چاہے کر دو، میں نے سنت کو نہیں چھوڑنا، میرے آقا کی سنت ہے۔ من تمسک بسنتی عند فساد امتی، بگاڑ کے وقت میں جو سنت پر عمل کرے گا اللہ اس کو 100 شہیدوں کے برابر اجر دیں گے۔ صرف یہ نہیں دیکھا جاتا کہ نیکی ہے،
یہ بھی دیکھا جاتا ہے یہ نیکی کی کس وقت میں کی گئی ہے، اس نیکی کے کرتے ہوئے اس امت کو اس نیکی کا کتنا فائدہ پہنچا ہے، اس نیکی کی وجہ سے اس امت پر کتنی خیریں آئی ہیں۔ گناہ کے وقت صرف یہ نہیں دیکھا جاتا کہ ایک نافرمانی ہے، بلکہ یہ بھی پہلو دیکھا جاتا ہے اللہ کے ہاں کہ اس نے جو گناہ کیا ہے اس گناہ کی وجہ سے امت کے اندر کتنے اور گناہ پیدا ہوئے ہیں، یہ کتنے گناہوں کا سبب بنا ہے، اس کی وجہ سے کتنی نحوستیں اور کتنے زلزلے اور کتنے فساد اور کتنے ظالم حکمران اور کتنی قحط کے فیصلے اللہ کی طرف سے آئے ہیں، یہ بھی دیکھا جاتا ہے۔ اس لیے بعض دفعہ گناہ دیکھنے میں چھوٹا نظر آئے گا، اللہ کے ہاں وہ بہت بڑا گناہ سمجھا جائے گا۔ بعض دفعہ دیکھنے میں نیکی چھوٹی نظر آئے گی، اللہ کے ہاں بہت بڑی نیکی سمجھی جائے گی۔ یہ سارے بیان کو سامنے رکھتے ہوئے آج ہمیں ضرورت ہے بہت ساری چیزوں کی۔ آج امت مسلمہ جو دین سے دور ہے، دین کی وقت ہمارے دلوں سے نکلی ہوئی ہے، اور ہر بندہ دوسرے کے گریبان کو پکڑے ہوئے ہے۔ آج ہماری زبانیں غیبتوں سے بھری ہوئی ہیں۔ آج ہم اسلام کی اس بنیاد سے بھی غافل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان تو کہتے اس کو ہیں جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا بچا رہے۔ پہلا قدم ہے، پہلی سیڑھی ہے۔ آج ہمارے پاس وہ پہلی سیڑھی بھی نہیں ہے۔ بھائی بھائی کا گلا کاٹنے والا ہے، نمازی نمازی کے خلاف ہے، مسجدوں میں آنے والے آپس میں لڑتے ہیں، گھروں کے اندر فساد ہے، دکانوں کے اندر فساد ہے، بازاروں کے اندر فساد ہے، حج عمرے کے اندر لڑائیاں ہیں۔ صرف اپنی چھوٹی سی ٹانگ اونچی کرنے کے لیے، تھوڑا سا اپنا آپ کو بڑا بنانے کے لیے کیا کچھ کر گزرتے ہیں۔